ہے خاتون جنت کی معائشہ، تو ہے خاتون جنت کی معائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ۔ اور سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ اور کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بہنوں، آج رمضان المبارک میں دوسرے عشرہ کی برکات اور جمعۃ المبارک کی برکات آپ حاصل کر رہے ہیں، اور اہل محبت اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی محبت میں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ذکر و اذکار اور طلب مغفرت میں بڑھ چڑھ کر اپنے رب کی یاد کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے حوالہ سے چاریہ ٹی وی پر علامہ محمد عمران صاحب سلمہ الرحمن، ان کے توسط سے اور ان کی کوشش سے 18 رمضان المبارک ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے یوم وصال شریف کی مناسبت سے یہ گفتگو اور کلام سامعین، ناظرین کی
خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یوم بدر اور یوم الفرقان، غزوہ بدر کی یاد، اس سلسلے میں کل کچھ اہل بدر کی فضیلت قرآن پاک سے پیش کی گئی، اور اسی دن ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کا یوم وصال شریف بھی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادہ پاک اور خاندان پاک کے خاص فرد ہیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، اور اپنی بہنوں میں آپ حضرت سیدہ زینب کے بعد حضرت رقیہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں، اور ان کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء ہیں۔ حضرت سیدہ رقیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی پیاری تھیں، اور آپ نے ان کا نکاح امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ دونوں کے اس بارے میں، اس جوڑے کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہایت خوبصورت اور حسین جوڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ نے اس زمین پر جن کو ایک رشتے میں رب تعالیٰ نے رکھا، ان میں سے یہ بہت ہی حسین لوگ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور حضور کے اجزائے مبارکہ ہیں۔ ہم یہ بات بہت سے عنوانات خانوادہ رسول کے لیے جب بیان کرتے ہیں تو یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور کا جز ہونے کی وجہ سے ان کی شان و منزلت اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام مخلوق میں بہت ہی بلند مقام ہے، کہ یہ اولاد رسول ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ حضور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا یہ جز ہیں، اس لیے ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام بلند و بالا ہے، اور اس اعتبار سے ان کی جو فضیلت ہے یہ سب سے زیادہ ہے، یعنی تمام اولاد پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ وجود محمدی کا جز ہیں، اس اعتبار سے ان کا شان منزلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام افضل الخلق ہیں، اور اس اعتبار سے جو آپ کے وجود اطہر کا، انور کا جز ہوں، ان کی شان و مرتبت بھی بلند و بالا ہے۔
گرامی قدر ناظرین و سامعین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ شرف ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا ایمان کا شرف، صحابیت کا شرف، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کا شرف، آپ کی زوجہ ہونے کا شرف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسندیدہ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حبیبہ ہونے کا شرف بھی ان کو حاصل ہے۔ امت ان کا ان ساری نسبتوں سے نہایت درجہ احترام کرتی ہے، اور ان کا احترام، ان کا فضل، ان کا کمال ہر مومن اور ہر مومنہ جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو خوبیاں عطا فرمائیں، ان میں ان کا علم میں بہت ممتاز ہونا، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور قرآن پڑھا، وحی کی تلاوت کی، حفظ کیا، اور احادیث مبارکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سینکڑوں سے زیادہ، ہزاروں تک، بعض محدثین نے آپ کی مرویات کی تعداد 2000 تک لکھی ہے۔ تو اتنی کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ یاد کرنا، پھر اس کو روایت کرنا، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ پھر دین کے مسائل آپ ہمیشہ بیان فرماتی، حتیٰ کہ اس پر فتویٰ جاری کرتی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، صحابیات علیہن، وہ ان سے مسائل دریافت کرتی، ان کے پاس آتی، دین سیکھتی، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خادمہ، وہ آپ کی طرف سے مسائل کو املا کرتی، لکھتی، آپ کے حکم سے آپ بیان فرماتی اور وہ لکھتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ خذوا شطر دینکم عن حمیرہ، کہ نصف دین، تو یعنی جس میں احکام، عورتوں کے بارے میں احکام موجود ہیں دین اسلام کے، عبادات کے بھی، معاملات کے بھی، اور آداب کے بھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے تم دین سیکھ سکتے ہو، اور خاص طور پر جو عورتوں کے متعلق احکام ہیں ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کو معلمہ کا رتبہ عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا، اور ان سے دین سیکھنے کا حکم فرمایا، خواتین کو بھی فرمایا اور مردوں کو بھی، کہ وہ مسائل ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے امتیازات ہیں، ماشاءاللہ خصوصیات ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس کا مصداق ہے ازواجہ امہاتہم، اس کا مصداق ہے۔ اس کے علاوہ
ایک خاص واقعہ میں جب آپ پر منافقین نے کلام کیا اور بات کی تو قرآن مقدس میں سورہ نور میں 17 آیتیں ایسی موجود ہیں کہ جو ان کی برات میں، ان کی فضیلت میں، ان کی پاکیزگی میں، ان کی طہارت میں اور خانوادہ اہل بیت کی آداب میں، ان کے منصب کی فضیلت میں اور آداب میں قرآن مقدس کی نصوص موجود ہے۔ یہ ان کا بہت بڑا امتیاز ہے۔ اسی لیے ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کا عیوب سے منزہ ہونا اور ان کا کسی بھی خفیف قول سے، یعنی ہلکی بات سے کہ جو ان کے بارے میں کی جائے، اس سے ان کی شان بہت بلند ہے، مبرہ ہیں وہ اس سے کہ ان کے بارے میں کوئی خفیف بات کی جائے۔ اور اسی کے ضمن میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اہل بیت اطہار کسی بھی خفیف بات کی نسبت کرنا ان کی طرف، یہ قرآن حکیم کے حکم کے مطابق یہ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے، بلکہ ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کی تکریم اور قرآن مقدس یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت نبوت کے بارے میں کوئی خفیف بات سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جل وعلا پاک ہے اس سے کہ وہ جو لوگ کسی خفیف بات کا مستحق ٹھہرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر نبی کریم علیہ السلام کے خانوادہ میں داخل فرماتا ہے، یعنی آپ کے ذات اقدس سے متعلق فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے سبحانک، یہ کہنا چاہیے مومنوں کو کہ تیری شان بڑی بلند ہے مالک، تو ایسوں کو حبیب کے اہل میں بنائے گا کیسے اور داخل کیسے کرے گا جن پر کوئی کلام ہو سکتا ہے یا جن کے بارے میں ایسی بات کی جا سکتی ہے جو ناہموار ہو۔ اس لیے رسول پاک کی بنات مقدس ہوں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے ازواج مطہرات، کسی کے بارے میں بھی انہی سب آیات کریمہ کا سے مفسرین کرام نے، محدثین اعظام نے، فقہائے اعظام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ کوئی سب کی بات، بے ادبی کی بات ان ہستیوں کے بارے میں کرنا یہ کفر ہے، اور اس سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے، اور جو بھی رسول پاک کی اذیت کرتا ہے وہ ملعون ہے، کیونکہ حضور کی اذیت رب کی اذیت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے بارے میں اذیت دینا یہ حضور کی اذیت ہے۔ حضور کی بیٹیاں، حضور کی لخت جگر، ان کے بارے میں ایسی بات کرنا یہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت ہے۔ اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنتوں کے مستحق ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو اذیت ہونے سے اللہ تعالیٰ کو اذیت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ادب کا مقام ہے، احترام کا مقام ہے، تکریم کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ہر انسان کی تکریم کا حکم دیتا ہے اور مکرم فرماتا ہے انسان کو، ملائکہ کو مکرم فرمایا، انبیاء کرام رسول اعظام کو مکرم فرمایا، اور خاص طور پر انبیاء اور رسول کو اتنی عظمت عطا فرمائی کہ ان کے خانوادے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرم فرمایا۔ اس لیے یہ تکریم، یہ آداب، مومن ہوتے ہی ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، اکرام والے ہیں، بڑوں کا احترام کرنے والے اور ضیوف کا، مہمانوں کی عزت کرنے والے۔ لیکن یہ تو خاص خانوادہ ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبتیں ہیں خاص ان لوگوں کی، ان کی اعزاز، ان کی تکریم کی بات کرنا اور دل سے ماننا اور احترام کرنا، یہ مسلمانوں پر لازم۔ گرامی قدر حضرات، آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت سیدہ کی خاص طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق آپ کے بارے میں احادیث مبارکہ حضرت امام مسلم، امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی اپنی جامع اور سنن میں یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ یومن یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترى ما لا ارى تريد رسول اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نہیں دیکھ رہی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ یقول فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو، حضرت انس بن مالک کی روایت کو تخریج فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر، کہ یہ ایک کھانا سرید کی ڈش تیار کی جاتی تھی عرب میں، جس میں جو وغیرہ ستو اور کئی چیزیں ملا کے اس سے یہ کھانا تیار ہوتا تھا، گوشت بھی اس میں ہوتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید پسند تھی، تو فرمایا جیسے کھانوں پر سرید کو فضیلت ہے، اسی طرح عورتوں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دخل عبد الرحمن بن ابی بکر ومعه سواک یستن به فناظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت له اعطنی هذا السواک یا عبد الرحمن فآتانیہ فقسمته ثم مضغته فآتیته رسول اللہ فاستن به وهو مستند الى صدر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی تخریج فرمائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی ان کے بھائی گھر میں آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جس سے وہ مسواک کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ان سے کہا، یعنی عبد الرحمن سے، کہ یہ مسواک مجھے دیں، تو انہوں نے مجھے دے دی۔ میں نے اسے توڑا اور پھر اسے نرم کیا، چبایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، تو آپ نے اس سے مسواک کیا، اور اس وقت آپ میرے ساتھ، میرے صدر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بہت سے فضائل اور آپ کے بہت سے مقامات خاص ایسے ہیں کہ جن کو اہل اسلام مرد و خواتین یعنی مومن بھائیوں کو اور مومنہ بھائیوں کو بہنوں کو خاص طور پر اس پر دھیان دینا چاہیے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے دن، یعنی جس دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام مبارک ہوتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دن زیادہ نذرانے بھیجتے، ہدیے زیادہ بھیجتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری صاحبات یعنی نبی علیہ السلام کی دوسری ازواج مطہرات حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جمع ہوئیں اور کہنے لگیں، اے ام سلمہ، اللہ کی قسم لوگ جب رسول اللہ کا حضرت عائشہ کے گھر میں قیام ہوتا ہے تو زیادہ تحائف بھیجتے ہیں، حالانکہ ہم بھی عائشہ ہی کی طرح بھلائی چاہتی ہیں، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اظہار محبت میں، ہدیہ پیش کرنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جس طرح خیالات رکھتے ہیں یا جذبات رکھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کی ازواج ہونے کی وجہ سے سب سے وہ سلوک کریں اور ہدایہ پیش کریں۔ لہٰذا ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، حضرت ام سلمہ سے عرض کی کہ آپ رسول اللہ سے یہ بات کہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیں کہ حضور جہاں بھی رہیں، جس گھر میں بھی ازواج مطہرات کے گھروں میں رہیں، تو برابر ان کو بغیر کسی فرق کے تحائف بھیجنے چاہیے۔ حضرت ام سلمہ، سیدہ ام سلمہ ام المومنین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کر دی۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا، پھر جب میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے دوبارہ وہی بات عرض کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چہرہ انور پھیر لیا۔ جب میں نے تیسری بار عرض کیا تو فرمایا، اے ام سلمہ، عائشہ کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرو، اللہ کی قسم کسی کے بستر پر، کسی کے لحاف میں ہوتے ہوئے اللہ کی وحی کبھی مجھ پر نہیں آئی سوائے عائشہ کے بستر کے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات سننا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا اور چہرہ مبارک پھیر لیا، اور پھر ان کی یہ فضیلت بیان کی کہ عائشہ کے بارے میں بات کرنے سے مجھے اذیت ہے، مجھے اس کے بارے میں پریشان نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عائشہ تو وہ ہے کہ جس کے بستر پر فراش پر ہوتے ہوئے اللہ کی وحی کا نزول ہو جاتا ہے، حالانکہ اور ازواج مطہرات کے بستر پر کبھی اللہ کی وحی کا نزول نہیں ہوا۔
یہ خاص مقام ہے جو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، اور سیدہ عائشہ پاک نے اور عروہ بن زبیر ان سے اس بات کو روایت کر رہے ہیں۔ تو میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بھی بات سننا، حالانکہ وہ آپ کے اہل بیت بھی بات کریں تب بھی آپ نہیں سن رہے، تو امت کو، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کو غور ہونا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، اور اس بات کا لحاظ اور احترام کرنا چاہیے کہ یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے امتی کو سوچنا چاہیے کہ بات کریں تو ان الفاظ، ان کلمات اور ان جذبات کے ساتھ کہ جس میں اکرام ہو، جس میں احترام ہو، جس میں ادب ہو، جو ان کی شان کے لائق ہوں۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، اور جن کلمات سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اذیت ہو، آپ کو اذیت ہو، ایسے کلمات سے ہمیں ساری امت کو پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا کہ من آذاہا فقد آذانی، کہ جو فاطمہ کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی، اس کی اذیت میری اذیت ہے۔ تو اسی لیے کوئی نامناسب، کوئی خفیف کلمہ کہنے سے امت کو روکا گیا۔ کیوں؟ کہ یہ بہت خاص مقام ہے کہ یہ ذوات قدسیہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں بات کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے۔ تو 100 مرتبہ بندہ احتیاط سے، کوئی بھی ناک چڑھاتے ہوئے اور چہرہ بگاڑتے ہوئے کوئی شخص ایسا کلمہ ان ذوات قدسیہ کے بارے میں کہہ دیتا ہے تو اس کو 1000 بار حذر ہے اس بات سے، وہ اس کو فکر کرنی چاہیے کہ اس سے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوگی، اور جس سے نبی علیہ السلام کی اذیت ہے اس سے اللہ جل شانہ کی اذیت ہے۔ تو یہ ذوات قدسیہ ہیں، یہ خاص احترام کی ہستیاں ہیں کہ ہمیں ہر ایک مسلمان کو، لیکن جو خود کو صاحب علم سمجھتے ہیں ان کو مزید ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ سراپا ادب ہوں۔ کیوں؟ کہ علم نجات دینے والا نہیں، علم تکبر میں اگر لے جائے گا تو وہ ناری علم ہوگا، وہ ذلیل کرا دے گا اور فتنہ میں مبتلا کرے گا، خود بھی بندہ فتنہ میں مبتلا ہوگا، قوم بھی فتنہ میں مبتلا ہوگی۔ تو اس لیے ان کے ادب میں ہی سب کچھ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فضائل الصحابہ میں اس حدیث پاک کو لائے ہیں کہ ایک شخص عن ابی اسحاق ان رجلا وقع فی عائشۃ وعابہا، ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ناہموار کلام کر رہا تھا، عیب کی نسبت کر رہا تھا۔ فقال لہ عمار، حضرت عمار بن یاسر بڑے جلیل القدر صحابی رسول، انہوں نے فرمایا ویحک ما ترید من حبیبۃ رسول اللہ ما ترید من ام المؤمنین فانا اشہد انہا زوجتہ فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، افسوس ہے تیرے پر، تو رسول اللہ کی حبیبہ جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں ان کے بارے میں کس قسم کا کلام تو کر رہا ہے، اور تمہیں یہ
اس بات کا پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو نہ صرف یہ کہ دنیا میں رسول اللہ کی زوجہ ہیں، بلکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ہماری ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، تو ان کے بارے میں ایسا کلام کرنا یہ اسی حدیث پاک کو حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون سے بیان فرمایا کہ جا رجل الی علی فوقع فی عائشہ فقام عمار فقال اخرج مخبوحا واللہ انہا لزوجۃ رسول اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مجلس میں ایک آدمی آیا جس نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کوئی نامناسب کلام کیا، تو حضرت عمار بن یاسر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا نکل جا یہاں سے، او مردود یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ اللہ کی قسم عائشہ زوجہ ہے رسول اللہ کی اور مومنوں کی ماں ہے اور زوجہ ہے فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیہ۔ قال یحییٰ یعنی راوی کہتے ہیں کہ امرأۃ فرعون و مریم ابنۃ عمران و ان فضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت لوگ ہوئے ہیں جو کامل ہیں، لیکن عورتوں میں بہت کم عورتیں ہیں جو کاملہ ہیں، لیکن فرمایا کاملہ عورتوں میں حضرت آسیہ ہیں بنت مزاحم امرأۃ فرعون اور مریم سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور فرمایا عائشہ عورتوں میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ فضل سرید علی سائر الطعام، جیسے سرید کو سارے کھانوں پر فضیلت ہے ایسے عائشہ کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت امام احمد لائے ہیں کہ قال عمرو بن العاص قلت یا رسول اللہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان احب الناس الیک، کون لوگوں میں آپ کے زیادہ آپ کا محبوب کون ہے، آپ کا پسندیدہ کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ۔ قال قلت کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا
انما اقول من الرجال، مردوں میں کون پسند ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا ابوہا، لوگوں میں سے مجھے مردوں میں عائشہ کا باپ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند ہیں۔ تو گرامی قدر ناظرین و سامعین، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہیں وہ آپ کی امت کو بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا ہر عاشق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ رسول پاک کی پسندیدہ چیزوں سے محبت کرتا ہے، پسندیدہ آدمیوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے ہیں ان سے اہل محبت بھی محبت کرتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اور عشق کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں سے ہمیشہ محبت کرتے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ گرامی قدر ناظرین سامعین، اس موضوع پر بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر انہی احادیث مبارکہ پر اکتفا کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت پر ام المومنین سیدہ عائشہ پاک ان کے بہت سے احسانات ہیں، اور سب سے بڑا ان کا انعام امت محمدیہ کی سب خواتین اور عورتوں پر یہ ہے کہ آپ نے علوم کا درس جاری فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم کو آپ نے پھیلایا، اور حضرت سیدہ ام ورقہ نے، حضرت سیدہ بریرہ نے اور اہل بیت اطہار کی ان عظیم خواتین نے کہ انہوں نے نہ صرف خود پڑھنے میں، تلاوت قرآن، بلکہ قرآن پاک سکھانے میں، دین اسلام سکھانے میں بہت جوش سے کام لیا، تو وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اسوہ ہیں۔ ان کا طریقہ اسوہ کاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کے ساتھ ان کے مقامات، ان کے مراتب، ان کو دل و جان سے ماننے اور اپنے اعضاء جوارح سے بھی اور اپنے اعمال سے ہمیں اس پر قائم رہنے کی اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی ہمیں بھی اور ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدمت دین و نصرت دین کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔